السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم۔ ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کے ایک حصے کے ذیل میں ماہ محرم کے حوالے سے کچھ باتوں کی یاد دہانی کرانا مقصود ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہم جانتے ہیں کہ قمری تاریخ یا قمری کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر اس کو ہم اسلامی مہینہ کہہ دیتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہم شمسی کیلنڈر استعمال کرتے ہیں وہ غیر اسلامی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو قمری تاریخ کہیں، قمری کیلنڈر کہیں، کیونکہ سورج اور چاند دونوں اللہ نے بنائے، اور یہ جو دو ترتیب چل رہی ہیں سورج کے اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، دو کیلنڈرز ہم استعمال کرتے ہیں۔ البتہ قمری تاریخ کی اپنی ایک اہمیت بھی ہے، اور شریعت کے بعض احکامات ان کا انحصار قمری تاریخ پر ہے، ہم جانتے بھی ہیں، اشارتاً بات یاد دہانی کے طور پر آ جائے گی۔ سورہ توبہ کی جو آیت ہے، آیت نمبر 36، یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک وہ 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے حکم میں۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، جن میں محرم کا مہینہ بھی شامل ہے۔ دنیا کے اور کیلنڈرز بھی دیکھیں، مصری ہو، ہندوؤں کا ہو، چائنیز کا ہو، 12 ہی مہینے ہر کیلنڈر میں ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بہرحال ارشاد فرما رہا ہے کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور وہ معروف ہیں، ہم نے پڑھا بھی ان کے بارے میں، بس یاد دہانی کرانا مقصود ہے کہ رجب کا مہینہ، اور پھر 3 لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور عربوں میں بھی ان کی حرمت اور احترام موجود تھا، اور شریعت محمدی میں بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حرمت کو، ان کے ادب کو، ان کے احترام کو لازم کیا گیا اور برقرار رکھا گیا ہے۔ میں نے ایک دعا آپ کے سامنے پڑھی، مجھے امید ہے کہ ہم میں سے اکثر حضرات نے اس کا اہتمام کیا ہوگا، گو کہ آج کل ٹرینڈ تو کچھ اور ہو گیا، محرم کا چاند نظر آ گیا، نیو ہیپی ایئر، نیا اسلامی سال مبارک ہو، پتہ نہیں کہاں سے یہ بدعات آ گئیں، یہ نئی نئی باتیں کہاں سے آ گئیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر مہینے کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ۔ بہت بڑی دعا ہے، کچھ عرصے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کیا تھا، سورہ ابراہیم کی آیات کی روشنی میں پہلی دعا کس بارے میں تھی؟ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن بڑی شے ہے۔ تو ہر مہینے کے آغاز پر اللہ کے رسول کی دعا ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما امن اور ایمان کے ساتھ، والسلامتی والاسلام، اور سلامتی اور اسلام کی کیفیت اور روش کے ساتھ۔ سلامتی ہم سب کو مطلوب ہے، جب میں آپ مجھے سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کا اعلان بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ البتہ پھر اسلام کی روش کیا ہے؟ وہ ہے فرما برداری، تابعداری کا رویہ۔ تو والسلامتی والاسلام، اور اللہ اس کو طلوع فرما ہم پر سلامتی اور اسلام کی کیفیت کے ساتھ، والتوفیق لما تحب وترضى، اس چاند کو ہم پر طلوع فرما اے اللہ اس توفیق کے ساتھ جسے تو پسند فرمائے اور جس سے تو راضی ہو جائے۔ خیر کی توفیق مانگ رہے ہیں، نیکی کی توفیق مانگ رہے ہیں، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، گناہ سے بچنا بھی نیکی ہے، تو اللہ تو جس بات کو پسند نہیں کرتا اس سے بچا لے، کیونکہ تجھے یہ پسند ہے کہ تیری ناپسندیدہ باتوں سے بندہ بچنے کی کوشش کرے۔
تو توفیق لما تحب و ترضا، اس توفیق اور اے اللہ اس کیفیت کے ساتھ کہ جس سے تو پسند کرے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ پھر چاند کو خطاب کر کے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ربی و ربک اللہ، میرا ربی اللہ ہے، تیرا ربی اللہ ہے۔ ستارہ پرستی اور یہ سورج چاند ستاروں کی پوجا پاٹ، یہ بھی شرکی رویہ ماضی میں رہا ہے، تو اس کی نفی کی جا رہی، سورج چاند بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ ہر مہینے کا چاند دیکھ کر یا تو دیکھ لیا جائے گا یا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا، تو جب نیا قمری مہینہ شروع ہو، چاند نظر آ جائے، یہ دعا محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، سال کے 12 مہینے ہیں جن کے مواقع پر یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اہتمام فرمایا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اسلاف نے فرمایا ہے جب بدعات آتی تو سنت رخصت ہو جاتی ہیں۔ اب سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو اسلامک ایئر، نئے اسلامی سال مبارک ہو، کل عام وانتم بخیر، ہر سال آپ خوش و خرم رہی، یہ سارا تو آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے۔ کتنے لوگوں نے دعا کا اہتمام کیا اور کتنوں کو دعا کا ترجمہ آتا ہے یہ جو سنت رخصت ہو گئی، بدعات آتی ہیں پھر اسی طریقے پر، یا بدعات آتی تو سنتیں رخصت ہو جاتی ہیں۔ یہی حال 10 محرم کا ہے، کھانے پینے، ہلا گلا، شور شرابہ، نہ جانے کیا کچھ سارا ملے گا، مگر محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ہمیشہ 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا، وہ اہتمام امت میں تقریباً ختم ہو گیا۔ یہ ہے مسئلہ، بدعات آئیں گی، سنت رخصت ہوں گی، اصل دین تو گیا کہیں پیچھے، اور من چاہا دین اختیار کر کے جو ہے وہ اختیار کر بیٹھے، اللہ معاف رکھے۔ تو یہ ہے کہ ہر مہینے کے آغاز پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی جامع دعا ہے، اہتمام کرنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے اور معمول میں شامل رکھنا چاہیے، اور ترجمہ بھی اس کا ذہن میں رہے کہ ہم ہر مہینے کے آغاز پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعائیں کر رہے ہیں۔ تو پھر یہ تکلف نہیں کرنا پڑے گا، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ نئے سال کی مبارکباد دینا، ہر مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا۔ دوسرا ایک اور ذرا ضمنی اور دور کا نقطہ ہے، ہر سال جب رمضان بلکہ عید الفطر کے تعلق سے شوال کا چاند دیکھنے کا موقع تو سارا میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، اور چاہے وہ ماضی میں مفتی منیب الرحمان صاحب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تھے، یا آج خبیر آزاد صاحب یا کل کوئی اور ہو، وہ کس قدر ایک ماحول بنایا جاتا ہے نا، ٹینشن کا، پریشانی کا، ہوا کہ نہیں ہوا، اچھا جی ہونے والا ہے بھی نہیں ہونے والا فلاں۔ اللہ کے بندو، ہر مہینے اللہ کے نبی نے دعا کی ہے، تو یہ تو ہر مہینے کا اہتمام ہے، اور ساری تمہاری بحثیں، سارا تمہارا تکرار کا معاملہ، پھر اس کے بعد ٹاک شوز میں وہ کیا کہتے ہیں اپنا مرچ مسالہ لگا کر چورن بیچنے والی بات، پورا دن اس کے اندر نکل جاتا ہے کہ جناب چاند یہ نہیں ہوا، چاند ویسا ہو گیا۔ یہ چاند کے نکلنے کا معاملہ تو ہر مہینے پر پیش آ رہا ہے، اور ابھی میں نے ذکر کرنا تھا اور اشارتاً بات کی تھی، شریعت کے کئی احکامات ہیں جن کا انحصار قمری تاریخ پر ہے۔ رمضان کا آغاز چاند دیکھ کر، رمضان کے اختتام عید الفطر کا تعین چاند دیکھ کر، ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی فرضیت ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہیں تو حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے لے کے 13 ذی الحجہ میکسیمم، کم از کم 12 ذی الحجہ میکسیمم 13 کا قیام مینا کا، یہ ایام کا تعین بھی چاند دیکھ کر ہوگا۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منانا چاند دیکھ کر ہوگا۔ قربانی کے ایام معین ہیں، ان کا بھی اہتمام ہوگا، کس بات پر؟ چاند دیکھنے پر، تو چاند تو وہاں بھی دیکھا جائے گا۔ 9 ذی الحجہ تک رسول اللہ علیہ السلام نے روزوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کی، نہ نفل روزے لیکن بڑے اہم، تو وہ چاند دیکھ کر اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر سالانہ بنیادوں پر صاحب نصاب لوگوں نے زکوٰۃ دینی، کون سا سال؟ جنوری سے دسمبر والا نہیں، قمری سال، تو اس کا تعین بھی چاند کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر کسی بیوہ کی عدت کی مدت کا تعین کرنا ہے، قرآن پاک بتاتا ہے 4 مہینے 10 دن ہے، تو بیوہ کی عدت کی مدت کا تعین بھی قمری اعتبار سے ہوگا۔ یوں تو راؤنڈ دا ایئر یہ چاند کا اہمیت کا معاملہ، چنانچہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا علماء نے اس کو فرض کفایہ میں لکھا ہے۔ ابھی تو تازہ تو محرم کا مہینہ بھی پتہ ہے، تاریخ بھی پتہ ہے، 1445 ہجری ابھی تازہ یاد بھی ہے، کچھ دنوں کے بعد شاید یاد بھی نہ رہے۔ ہمارے ہاں تو ہم نے ایک اہتمام تنظیم اسلامی کو رفقا کو کرنے کو کہا، سب مسلمان کریں، اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کو تو اہتمام کریں نا قرآن پاک کی، روزانہ قرآن پاک کی ایک پارے کی تلاوت کو تو اہتمام کریں، تو اگر مہینے کے آغاز سے اس کا اہتمام ہو تو خود بخود یاد رہے گا۔ آج میں نے 5واں پارہ تلاوت کیا تو آج قمری تاریخ کون سی ہوگی؟ 5ویں۔ 29 کا ہوگا تو بھائی 2 پارے پڑھ لو، آخری پارہ تو پھر بھی اکثر لوگوں کو یاد ہوتا ہے۔ 30 کا ہوگا تو 30 کی تعداد بن جائے گی، یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ بعض لوگ پھر بھی بھول جاتے ہیں، تو چلے ہمارے ہاں
اخبارات میں اب بھی اہتمام ہوتا ہے کہ وہ قمری تاریخ بھی شائع کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ قمری تاریخ کا یاد رکھنا علماء نے لکھا کہ یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے. بہرحال تو یہ تو محرم کے آغاز پر دعا اور قمری تاریخ کی اہمیت کا پہلو، اور پھر قمری کیلنڈر کے اعتبار سے روزے کا اہتمام، حج کا اہتمام، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اگر حج ہمیشہ دسمبر میں ہوتا تو ہمیشہ سردی میں رہتا، اگر ہمیشہ جون میں ہوتا تو ہمیشہ گرمی میں رہتا، تو وہ امت کے افراد کی تربیت نہ ہو پاتی کہ جو مطلوب ہے کہ خزاں کے بہار لا الہ الا اللہ. اسی طرح اگر روزے ہمیشہ دسمبر میں ہوتے تو اکثر علاقے والوں کو بڑی سہولت رہتی، اور اگر ہمیشہ جون میں ہوتے تو کئی علاقے والوں کو مشکل کا معاملہ بھی ہوتا. لیکن قمری کیلنڈر میں امکان ہے کہ وہ ہر سال 10 دن پیچھے ہوتا چلا جائے گا. اب رمضان کے روزے کچھ عرصے بعد سردیوں میں چلے جائیں گے، حج ابھی گرمیوں میں چلے گا آئندہ کچھ سال، اور کافی سالوں کے بعد جا کے وہ سردی کی طرف جائے گا. تو ہر موسم میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا خوگر رہے اور اس کی مجاہدانہ تربیت ہوتی رہے. حج کے معاملے میں، روزے کے معاملے میں خاص پہلو ہمیں قمری کیلنڈر کی بدولت ہی میسر آ سکتا ہے. ماہ محرم جیسے کہ بھی ذکر کیا کہ 12 مہینے سال کے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے. ان کی حرمت عربوں کے ہاں بھی تھی. رجب کا مہینہ ان لوگوں کے ہاں معروف تھا عمرے کے اعتبار سے، گو کہ جو حج کے موقع پر جاتے ہیں وہ عمرہ بھی کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی سال میں کوئی ایسا معاملہ تو عربوں کے معین تھا، معروف تھا رجب کا مہینہ. اور 3 مہینے حج کے اعتبار سے کیوں؟ ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ آتا ہے، ذی الحجہ میں حج کے ایام ہیں، مگر دور دراز کا سفر کر کے آنا ہے تو ذی القعدہ میں 1 مہینہ آنے کا لگے گا کم و بیش. پھر حج کے ایام، حج کے مناسک کی ادائیگی کچھ قیام رہے گا، واپسی جائیں گے تو محرم کا مہینہ لگ جائے گا. یہ اس وقت بھی تھا جب جانوروں پر لوگ سواری کر کے آتے تھے، یہ آج بھی ہے جب پوری دنیا سے لوگ فلائی کر کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے لاکھوں لوگوں کو 2-4 دن میں تو لانا لے جانا ممکن نہیں ہے. تو اگر اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ذی القعدہ سے فلائٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور محرم تک جا کر پورا ہو رہا ہوتا ہے. عربوں کے ہاں ان 4 مہینوں کی حرمت موجود تھی اور ان کا وہ ادب احترام کرتے تھے. اور کیونکہ عمرے کے لیے رجب کا مہینہ معروف تھا اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کے مہینے یہ معین تھے حج کے اعتبار سے، تو ان مہینوں میں وہ سیز فائر کر لیا کرتے تھے اگر جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگیں تو بہت ہوتی تھیں. گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا، پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا، پھر لوٹ مار کا معاملہ، قتل و غارت غری کا معاملہ، قبیلوں کے قبیلے ایک دوسرے کی جو ہے وہ جنگوں کے اندر ختم ہو جایا کرتے تھے. بعض مرتبہ یہ کئی لاشیں گر جایا کرتے تھے. یہ جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تو معروف ہے نا مال کی کثرت میں. ایک مرتبہ کسی قبیلے والے نے اپنے تکبر میں آ کر کہا ہمارے زیادہ مرے ہیں، آؤ تمہیں قبرستان دکھائیں، ہمارے اتنے مرے تھے فلاں جنگ کے اندر، گن کے شمار کر لو. اس پر بھی فخر کرتے تھے. تو بہرحال ان مہینوں کے اندر سیز فائر ہو جاتا تھا، جنگ نہیں ہوتی تھی. باپ کا قاتل بھی ہاتھ آ جائے یا سامنے آ جائے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا. یہ ذہن میں رکھیے، ان 4 مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ ماضی میں پرانی بات ہے جب ایران عراق کی جنگ چلتی تھی تو ان مہینوں کی آمد پر کہا جاتا تھا خدا کے بندو، ان مہینوں کی حرمت تو مشرکین عرب میں بھی تھی، وہ بھی سیز فائر کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے، ان مہینوں میں تو باز آ جاؤ جنگ سے. یہ اس حرمت کو شریعت محمدی میں کیونکہ برقرار رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس تعلق سے یہ ان کو بتایا جاتا تھا. اب بھی بعض علاقوں کے اندر ماضی میں قریب میں رہا، یمن کا معاملہ، شام کا معاملہ، اور کچھ مسلمان حکومت دوسروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور، ان کو بھی کہا جاتا تھا ویسے ہی مسلمان کو خوب بہانا منع ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں حرمت اور بڑھ جاتی ہے. خدا کا خوف کرنا چاہیے. مفسرین نے اس سے بڑھ کر بات لکھی ہے. حرمت والے مہینوں کی کیونکہ حرمت ہے، ان کا ایک تقدس ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، تو اعمال کی اہمیت بڑھ جاتی. اعمال کا اجر، یہ بھی مفسرین اس کے ذیل میں لکھا بڑھ جاتا ہے. اور جب کہیں حرمتوں کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، اگلا پہلو نہیں ہمارے سامنے رہتا، گناہ کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے. لکھا ہے مفسرین نے. چنانچہ ویسے گناہوں سے بچنا سال کے 12 سال ضروری ہے، لیکن خاص مقام ہو بیت اللہ کے پاس، حدود حرم میں، خاص مواقع ہو، رمضان کا مہینہ مثال کے طور پر، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں، اپنی جگہ وہ ایک اہم نقطہ. البتہ یہ حرمت والے مہینوں کے تقدس اور احترام اور ادب میں جہاں یہ سیز فائر کا معاملہ، قتل و غارت گری نہ کرو،
لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اس میں یہ بھی لکھا مفسرین نے کہ اعمال کا اجر اگر بڑھتا ہے تو گناہوں کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے، ڈرنا چاہیے۔ اب ہمارے تو پورا سال ہے، سود خوری بھی چلے گی، لوٹ مار بھی چلے گی، حاجیوں کو بھی لوٹا جائے گا، عمرہ کرنے والوں کو بھی لوٹا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھی مال و قتل و غارت گری ہوگی، لوٹ مار کا معاملہ ہوگا، حرمتیں پامال کی جائیں گی، کیا وراثت کا مال ہڑپ کرنا، کیا جائیدادوں پر قبضہ کرنا، کیا قوم کے پیسوں پر جا کر پورے غول کے غول عمرہ ادا کریں، اور کیا قوم کے ٹیکسز پر ایک طرف قوم مر رہی ہے بیچاری، ابھی آگے ذکر کرنا ہے، اور کچھ لوگوں کے پرکس اور بینیفٹس بڑھتے چلے جائیں، جائیدادوں کا پتہ نہیں کہ کتنی اور کتنے ملکوں کے اندر ہیں۔ ایک طرف یہ حال ہو، اتنا لوٹو اس قوم کو اپنی پوزیشنز کی بنیاد پر، اپنے اختیارات کی بنیاد پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ان مہینوں میں بھی ہو رہا ہے جو حرمت والے نہیں، اور یہ ان میں بھی ہو رہا ہے جو حرمت والے ہیں۔ اس زمانے کے مشرک حرمت والے مہینوں کی حرمت کا لحاظ رکھتے تھے، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، باپ کے قاتل کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اور یہاں کیا حرمت والے مہینے، کیا غیر حرمت والے مہینے، چوری بھی چلتی ہے، ڈاکہ بھی چلتا ہے، ہلکے الفاظ ہیں، قوم کو لوٹا جاتا ہے، ہلکے الفاظ، قوم کو بیچا جاتا ہے، ہلکے الفاظ ہیں، اللہ کے دشمنوں سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں، ہلکی بات ہے، اور اللہ کے دشمنوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اللہ کے مومن بندوں کو مارو، شہید کرو ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ سارے ہم گواہ ہیں ہر حرکتوں کے، اور یہ حرمت والے مہینوں میں بھی اور غیر حرمت والے مہینوں میں بھی۔ اور آخری بات ماہ محرم کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ مہینہ اہم ہے، اور یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے اہم ہے، چنانچہ بعض تو بڑی مستند روایات اور بعض تاریخی روایت میں کئی واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ سیدنا آدم نے اللہ کے حضور استغفار کیا، توبہ کا اہتمام کیا اسی ماہ محرم کے اندر، بلکہ بعض روایات میں 10 محرم میں قبولیت کا معاملہ، 10 محرم کی تاریخ کو، اسی طرح ان کو اعزاز دے کر زمین پر بھیجے جانے کا معاملہ۔ تاریخی اعتبار سے یہ باتیں موجود ہیں روایات میں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگنا، مچھلی کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نجات ملنا، یہ بھی اسی محرم کے مہینے میں معاملات پیش آئے۔ اور مستند روایات میں ہے فرعون اور آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات ملنا 10 محرم کا معاملہ، جس کی وجہ سے یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اور عربوں کے یہاں بھی اس کی اہمیت تھی۔ اسی طرح روایات میں ذکر ہے مکہ مکرمہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسے ایام بیض ہر مہینے کے 3 روزوں کا اہتمام فرماتے، اللہ کے رسول محرم کی 10 تاریخ کا روزہ مکہ مکرمہ میں بھی اہتمام فرماتے۔ مدینہ شریف آ کر آپ نے دیکھا یہود رکھتے تو پوچھتے تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے یہی بات کی کہ ہمیں، یعنی ہمارے آباء و اجداد کو، بنی اسرائیل کو نجات دی گئی فرعون اور آل فرعون سے، 10 محرم کو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ ہم قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم بھی اس دن روزے کا اہتمام کریں گے۔ اور حیات طیبہ کے آخری سال حضور علیہ السلام نے سوال کے جواب میں اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں موجود رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی ملا لوں گا۔ تو بہتر ہے کہ 10 کا روزہ اکیلا نہ رکھیں، 9 یا 11 کا ملا لیں، گو کہ ایک رائے مطلق 10 کی بھی گنجائش موجود ہے، اس سے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ہمارے ساتھ یہودی موجود ہے کہ جن کے ساتھ مشابہت کا معاملہ ہو۔ آج تو ریزمبلنس اور نقل اور مشابہت کس قدر ہے، ہر بات میں نقالی۔ اور صحابہ کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ یہ تو روزہ یہ بھی رکھ رہے ہیں، 10 کا ہم بھی رکھ رہے ہیں، مشابہت ہو رہی۔ تو حضور نے فرمایا مشابہت کے برعکس معاملہ کریں گے، اگر میں زندہ رہا تو 9 یا 11 کا روزہ اس کے ساتھ ملا لوں گا۔ تو سنت میں تو 10 محرم کو چھٹی نہیں ملتی، سنت میں 10 محرم کو پیٹ بھر بھر کے کھانے نہیں ملتے، جو کچھ آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ سنت محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ملے گا، اور کبھی نہیں چھوڑا رسول اللہ علیہ السلام، ہمیشہ 10 محرم کا روزہ اختیار کیا آپ نے، یہ ہے کرنے کا کام۔ ہاں جیسے مہینہ اہم، 10 تاریخ اہم، بہت سے تاریخی واقعات اس دن پیش یا اس مہینے میں پیش آئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے، وہ بھی اس دن میں پیش آئی، ٹھیک ہے، البتہ دین ان کے نانا پر مکمل ہو گیا، حجۃ الوداع پر اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ کسی دین کی عظمت، فضیلت، اہمیت، عمل وہ محمد مصطفیٰ بتا گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت تو ہو رہی ہے 61 ہجری میں جا کر، وہ 50 برس پہلے دین مکمل ہو چکا ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں سے کرنے کا عمل یہ ملے گا۔ باقی ہمارے ملک میں تو ویسی چھٹی ہوتی، کہنے کو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، مارکیٹیں 7 تاریخ سے بند ہو جاتی۔ میں کراچی کا گواہ زیادہ ہوں، آپ لوگ یہاں کے مشاہدات رکھتے ہوں گے، اور ایک ایسا عالم کریٹ کر دیا جاتا ہے، کوئی حالت جنگ میں آ گیا ملک،
یعنی دین کی نسبت سے کوئی کام ہو اور کیفیت یہ بنا دی جائے کہ خوف ہراس، دبک کر بیٹھ جاؤ کونے کے اندر جا کر، کیا بکواس لگا رکھی ہم نے، کیا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے. اور حسین جان دیتے، حسین کے گھر والے جان دیتے حق کی خاطر، حسین کے والد جان دیتے کس رمضان کو حق کی خاطر، محمد مصطفیٰ کے 269 صحابہ جانا دے دے 23 برس کی جد و جہد میں، 4 میں سے 3 خلفائے راشدین جانے قربان کر دیں اللہ کے دین کے دفاع کے لیے، اور حسین بھی جان قربان کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. اور ہم چھٹیاں مناتے ہوں اور لانگ ویکینڈ مل جائے تو پکنک کے پروگرام بناتے ہوں، کھاتے ہوں پیتے ہوں. What are we doing؟ ہم کر کیا رہے آخر؟ کدھر گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا معاملہ؟ اللہ ہمیں ہدایت دے اور حق ہمارے سامنے رہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی اللہ پیروی کی توفیق عطا فرمائے. وہاں تو جانے چلی گئے، تو پسینہ بھی دینے کو تیار نہیں، ٹائم ہی نہیں نا ہمارے پاس، وقت دینے کو تیار نہیں، معذرتیں چاہیے، رخصتیں چاہیے، آسان آسان میٹھا میٹھا سادہ سادہ دین چاہیے. اور سر پر کیا کھڑا ہے کہ پاکستان کی سالمیت اسٹیک پر کھڑی، ہر طرح سے پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اسی کے تعلق سے کچھ آخری باتیں میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو کے رکھ دوں. IMF کا معاہدہ ہو گیا، 9 مہینے کے لیے ہمیں ذرا سانس لینے کا موقع مل گیا. $3 ارب میں سے 1.2 تو مل گئے، 1.8 کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اور ہماری مانو. اور یہ میں نے پچھلے جمعے میں کراچی میں بھی کہا، آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، پچھلے آرمی چیف، پچھلی حکومت، پچھلی اپوزیشن سب خوش، IMF راضی ہو گیا. آج کی اسٹیبلشمنٹ، آج کے حکمراں اور آج کی اپوزیشن اب تو لکھ کر دے رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. عقل تو یہی کہتی ہے کیا کریں جناب، ایمان کچھ اور کہتا ہے، دل کچھ اور کہتا ہے، لیکن وہ بات کرنے کو تیار بھی تو کوئی ہو نا. آج وہ کہہ رہے ہیں بجلی بڑھا دو، بڑھاتے چلے گئے. کتنا بڑا مذاق ہے، پیٹرول کم کرو بجلی بڑھا دو، مذاق نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ. پھر آگے کہہ رہے گیس بھی بڑھا دیں گے. اچھا ہم نے 12 یہاں پہ جمعے کے خطبے میں بھی تجویزیں دی ہیں. ہم چھوٹے آدمی ہیں ٹھیک ہے، لیکن تجویز تو دے سکتے ہیں نا، ذرا بڑوں سے بھی تجویزیں تو لو. ہاں جی تجاویز کیا ہیں؟ تجاویز یہ کہ یہ اس طرح ڈائریکٹ ٹیکسز لگا دیے جائیں، عوام سے بجلی سے بھی وصول کیا جائے، گیس سے بھی وصول کیا جائے. آپ بھی لاہور میں دیکھ رہے ہیں، میں کراچی میں دیکھ رہا ہوں، ٹریفک پولیس والے ہمارے بھائی، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، 12 درجن کے درجن کھڑے ہو کر ایک موٹر سائیکل والے کو روکتے ہیں. ہاں یا نا؟ نکالو تم نے لائسنس فیس بھری کہ نہیں، تم نے ٹیکس بھرا ہوا ہے کہ نہیں، چلو تمہارا چالان، یہ لو تمہارا چالان. ٹھیک ہے، ان پر پریشر اوپر سے وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اور مارو اس اینڈ یوزر کو، یہ پیٹرول میں بھی مرے گا، یہ بجلی میں بھی مرے گا، یہ گیس میں مرے گا، کرائے میں بھی مرے گا، یہ تیل پر بھی مرے گا، یہ آٹے پر بھی مرے گا، اور اس کی موٹر سائیکل بھی چلنے نہ دو. اچھا یہ جو پوری قوم کو جن لوگوں نے لوٹا، پچھلی حکومت تھی تو کہتے تھے ہم چھوڑیں گے نہیں، بعد والے کہتے ہم نہیں چھوڑیں گے. بعد والوں نے کہا جی 50 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہے تو وہ نیب کے ریڈار میں نہیں آئے گی. تو 50 کی تو گنجائش نکال ڈالی انہوں نے. ان حرام خوروں سے جنہوں نے پوری قوم کو لوٹا ہے، دولت واپس لانے کی کوئی بات نہیں ہو رہی. قوم کے ٹیکسز پر عمرے ہو رہے ہیں، حج بھی ہو رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ، اور یہ ریکارڈڈ ہے سارا، کوئی سیکریٹ بات نہیں جس کے لیے مجھے آپ کو دلیل دینا پڑے. دھڑلے کے ساتھ توشہ خانہ ہے. ہاں جی ہم نے لیگلائز کیا ہے، 100 کی چیز ہم 5 روپے دے کے لے سکتے ہیں. کیوں؟ تمہارے ابا جان کی ہے کیا؟ اس ریاست کو ملی ہے وہ. یہ کہتے کرپشن، اس کو کہتے کرپشن کو قانون کا درجہ دے دینا. قوم بھوکی مرے، تم 100 کی چیز 5 روپے دے کے اپنے گھر پہ لے کے چلے جاؤ. سبحان اللہ. ججز کی مراعات، اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی مراعات، بیوروکریسی کے لوگوں کی مراعات. ہزاروں لیٹر تو ماہانہ ان کو پیٹرول مل جاتا ہے، ہزاروں لیٹر. یہ کوئی سیکریٹ بات تو نہیں ہے. اور قوم بیچاری مرتی ہے سارے ان ٹیکسز کے اوپر جو اس کے اوپر لگائے جا رہے ہیں. او بھائی ان کی مراعات کم کرو. اور یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، قوم کے پیسوں برابر آتے نا، قوم کے ٹیکسز سے ان کو پیمنٹ کی جاتی نا، سارے پرس کی بینیفٹس کی. تو ان سے تقاضا کرو نا، قوم کو کتنا مارو گے؟ اور لیکن کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کے تو 200% بڑھا دیے گئے، 100% بڑھا دیے گئے، پرکس بڑھا دیے گئے، بینیفٹس بڑھا دیے گئے، اور مراعات بڑھائی جا رہی. کچھ ان کی کمی کی بات نہیں کی جا رہی. زراعت کا کتنا بڑا شعبہ ہے. ایک تو وہ انقلابی رائے تھی جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب پیش کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. یہ فتح ہوا تھا علاقہ،
اور مفتوح علاقے کی جو اراضی ہوتی ہے وہ ریاست کی ملکیت ہوگی، خراج دینا پڑے گا تمہیں، تمہاری تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن کئی علماء اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے. تو کم از کم عشر تو وصول کرو ان سے. ان جاگیرداروں پر کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں. زراعت کی آمدن پہ کوئی ٹیکس ہے؟ کوئی ٹیکس نہیں. بنیادی طور پر یہ زرعی ملک ہے نا، تو اس کے ایکسپورٹ میں بہت بڑا حصہ زراعت کا ہے. وہاں سے کوئی ریونیو جنریشن تو نہیں آ رہا گورنمنٹ ایکسچیکر کے اندر، بھائی لون سے. پھر یہ جو اللہ تللے ہمارے حکمرانوں کی اور بیوروکریسی کے لوگوں کے اس قوم کے پیسوں کے اوپر یہ ہم کیوں بھگت رہے ہیں آخر؟ اور اس سے بڑھ کر بات جو برسوں سے ہم کہتے چلے جائیں گے انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے. اللہ کے ساتھ جنگ کرو گے، رسول کے ساتھ جنگ کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے تمہارے حالات کبھی نہیں سدھر سکتے. کتنے آرمی چیف آ گئے، کسی نے ہمت نہیں کی. آپ زراعت میں اتر کر آ گئے ہو، آپ بزنس کمیونٹی میں اتر کر آ گئے ہو، آپ نے بھائی اپنا کام کرنا چاہیے. نہیں جی کیا کرے، ملک حالات مشکل میں ہے، مشکل حالات کے اندر ایمرجنسی ہے. تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ یہ ایمرجنسی نہیں ہے ہمارے لیے. میں نے پچھلے جمعے میں بھی کہا اگر آرمی چیف کا اختیار ہو اور بہت سارے کاموں میں انوالو ہیں تو خدا سے جنگ ختم کرو یار. تم بھی قرآن پڑھتے ہو، تم حافظ قرآن بھی ہو ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے خطبے کی ہم نے آپ کی تقریر کی تحسین بھی کر ڈالی. آپ بھی قرآن میں پڑھتے ہو، اس قرآن میں لکھا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. نہیں چھوڑتے سود کے معاملات کو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی سیریس نہیں ہو رہا، نہ پچھلا آرمی چیف، نہ اس وقت کے حضرات، نہ پچھلی گورنمنٹ، نہ اس وقت کی گورنمنٹ، نہ اس وقت کے مقتدر طبقات. نہ آج کیا جواب دیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو طاقت تھی، تم نے کیا کچھ نہ کیا، تو تم نے مجھ سے جنگ ختم کیوں نہ کی، میرے رسول سے جنگ ختم کیوں نہ کی. اور کرو بھائی اس پر خدا کے بندوں کو فیصلہ. اور اس سے بڑھ کر بات، یعنی معاملہ اتنا پیچیدہ ہو چکا ہے، اتنا دل کے اندر پھنس چکے ہیں کہ اب بالکل کول انداز میں کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آ سکتی. اب تو کوئی ہارڈ کور قسم کے ڈیسیجنز لینے پڑیں گے اور وہ ایمانی قوت کا تقاضا کرتے ہیں. آرمی چیف نے آیت تلاوت کی نا، ہم نے تحسین کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. کون سا ایمان؟ ہمارے ناظرہ کے ریکارڈ میں لکھا تھا مسلمان ہے، وہ والا ایمان. کلمہ میں زبان سے پڑھ لے وہ والا ایمان نہ، وہ ایمان جو دل میں ہو. اور جب ایمان دل میں ہوتا ہے تو مومن کو پتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے، پیداوار کے نقصان کے ذریعے. پھر اللہ کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. وہ بھوک اور پیاس کی شدتیں، وہ اپنی ثمرات اور پیداوار کے نقصان کا معاملہ، کیا آج ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ایمان تو کھڑا کرتا ہے نا بندے کو. جملے تو بڑے معروف ہیں کہ سوکھے پتے کھا لیں گے، گھاس کھا لیں گے. کیا ہم تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اس سے کمتر پر اللہ کی بشارت نہیں آنے کی، اس سے کمتر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت نہیں آنے کی. اور دو ٹوک انداز میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کراچی میں، دو ٹوک انداز میں کہنا پڑے گا انف از انف. تمہیں کتنے ٹائم زیادہ ہم سود ادا کر چکے اس اصل زر یعنی پرنسپل اماؤنٹ کا جو تم سے ہم نے قرض کے طور پر لے رکھا ہے، نہیں دیں گے تمہیں سود. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ بالکل سیدھی بات کر رہے ہیں. اول تو اللہ کا دین منع کرتا ہے نا اس سے ہمیں، اور دوسری بات ذرا ان کی زبان میں بات کریں نا. یہی امریکہ بدماش تھا کہ جس نے ہم سے پیسے لیے F-16 کے، پرانی بات ہے، اور پھر کہا کہ نہیں وہ پریس میں ترمیم آ گئی ہے اور ہماری قانون سازی کرنے والے ادارے کے افراد نے یہ طے کر دیا ہے جناب کہ آپ نہیں دے سکتے. تو ہمارے ساتھ تو ہاتھ کیا انہوں نے پیسے لے کر. تو ہمارے بھی کوئی پارلیمنٹ نام کی چیز موجود ہے، چیز تو ہے، کوئی ہمارے بھی عدالتیں موجود ہیں، کوئی ہمارے بھی قانون سازی ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے. عدالت کے فیصلے آتے رہے ہیں. 91 میں آیا، 99 میں آیا، 2020 میں بھی آیا، ابھی ریسنٹ پاس کی بات ہو رہی ہے بلکہ 22 میں، کہ بھائی یہ سود حرام ہے، ختم کرو اس کو. ہم نے پہلے بھی ریکمنڈیشن دی ہے. ہماری اعلیٰ عدالتوں نے فیصلہ دے دیا کہ یہ ہماری کتاب و سنت کی تعلیم کے خلاف ہے، جو کہ ملک کا سپریم لا. لکھا تو ہم نے یہی، آپ پارلیمنٹ میں قانون سازی کروائیں کہ بھائی ہماری پارلیمنٹ نے طے کر دیا کہ ہم سود ادا نہیں کریں. ہاں تمہارا پرنسپل اماؤنٹ واپس کریں گے، مگر اس سے کمتر پر یہ حالات سدھرنے والے نہیں. آج وہ کہتے چلے گئے بجلی ہم نے مہنگی کر دی، گیس ہم مہنگی کر دیں گے، ٹیکسز کی اور بھرمار کر دیں گے اور قوم پر بوجھ ڈالیں گے.
اور وہ ہمارے ایسٹس بھی ہم سے لے جائیں گے، اور آخری کیا مانگیں گے؟ ہاں مانگتے رہے وہ ہم سے، پریشر ہے، اور ہمارے تنظیم اسلامی کے بانی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنواتے رہے، یہ کیا تم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے رکھا ہے؟ تم کلمہ پڑھتے وہ بھی کلمہ پڑھتے، یہ کیا ڈسکرمنیشن تم نے کر رکھی؟ ختم کرو اس چیز کو، تقاضا کر رہے ہیں آپ سے، مجھ سے یہ کیا تم نے تحفظ ناموس رسالت کا قانون پیش کر کے رکھا ہوا ہے، پاس کر کے رکھا ہوا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ ہوتی ہے، انسان جو چاہے سو بولے، ہیں تو 2 نمبر منافق، ان کے ہولو کاسٹ پر بات نہیں ہو سکتی، ان کے بعض ملکوں کے بادشاہ ملکہ کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی، جیسس کرائسٹ کے بارے میں جو چاہو باتیں کر لو، اور معاذ اللہ قرآن کی جو چاہو بے حرمتی کر لو، محمد مصطفیٰ کی شان میں جو چاہو گستاخی کر لو، معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ڈویلٹی ان کا 2 رخا پن ہے، منافقت ہے ان کی۔ لیکن ہم سے کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا تم نے تحفظ قانون رسالت جو ہے وہ پاس کر رکھا ہے، اور تم اس کی اجازت نہیں دیتے کہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر جو چاہے سو کرتا رہے؟ یہ سارے پریشر ہیں، اور آخری تقاضا کیا ہوگا؟ ملک کی اسلامی شناخت وہ تو ہم ختم کرتے چلے گئے، عورتوں کو بھی ہم نے میراتھن کرا کے دنیا کے سامنے اپنا سافٹ امیج پیش کر دیا، اور LGBTQ کے راستے ہموار کر کے ہم پیش کریں تمہارے ساتھی پریشان نہ ہو۔ آخری تقاضا کیا کریں گے؟ تم ہو ایک اسلامی طاقت، ایٹمی طاقت معاف کیجیے گا، اور دعویٰ کرتے ہو کہ تم اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور پوری دنیا میں جذبات بھی سب سے زیادہ تمہارے جوانوں میں اب بھی ہیں، اور تم ہو ایک ایٹمی صلاحیت جو ہمیں کھٹکتی ہے، تو کل کیا کہیں گے؟ دے دو ہمیں، یوکرین کا بیڑا غرق کیا تھا، پھنسا ہوا ہے آج، وہ کیا بچے گا آپ کے پاس؟ میرے پاس یہ بھی ہم کہتے رہے۔ تو بابا آج نہ کرو، انف از انف، اس کے لیے جرأت ایمانی چاہیے، دیوانہ بننا پڑے گا، اور مشقتوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا، ورنہ اسی طرح سسک کے مرتے رہیں گے۔ تو ایک دفعہ بہادری کے ساتھ مرنے کا فیصلہ کیوں نہ کر لیں؟ منع کرے نہیں دیتے تمہیں، لیٹن امریکہ کے ممالک نے منع کیا تو انہوں نے اس کو اکوموڈیٹ کیا تھا، ان کو بھی پتا ہے اگر یہ بالکل منع کر دیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا ہمیں، تو تھوڑا حلقات رکھنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ لیکن سچی بات ہے کہ یہ سارے عقلی دلائل تھے، اصل دلیل کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی نصرت پر آؤ گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اور جب تک اللہ کے ساتھ کمیٹڈ نہ ہو، اللہ پر توکل اور ایمان نہ ہو، یہ جرت مندانہ فیصلے نہیں ہو سکتے، مگر ایسے جرت مندانہ فیصلوں سے کم تر پر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، اور اس ملک کا استحکام ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ بنا ہے اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، یہ اگر محفوظ رہے گا تو اسلام ہی کے نام پر، اس سے کم تر پر کوئی تصور نہیں ہے کہ اس ملک کی بقا ممکن ہو سکے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے مقتدر طبقات کو جرأت ایمانی دے، اور مجھے اور آپ کو، عوام کو بھی دے۔ انف از انف والی بات ہے، ورنہ سسر کر ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہی چلے جائیں گے، کبھی سدھریں گے نہیں ہمارے حالات۔ یہ جرأت ایمانی والے فیصلے کرنے کی اللہ مجھے آپ کو، ہم سب کو، ہماری قوم کو اجتماعی توبہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔